جب تک انسان پوری باتوں کو نہیں پڑھتا. اہل بیت حضور خدا میں ہے. جب یہ عقیدہ آتا ہے کہ رسول خدا گزر چکے, آپ رسول سے دعا کیوں مانگ رہے ہیں, مولا علی سے دعا کیوں مانگ رہے ہیں, تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ تمام ہستیاں حضور پروردگار عالم ہیں. جب ہم ان سے کچھ مانگتے ہیں یا طلب کرتے ہیں, کیونکہ یا وجیہن عند اللہ, ان کی عزت, ان کی آبرو پروردگار عالم کے یہاں بہت ہے. مانگنے والا بے آبرو ہے, لیکن جس سے مانگ رہا ہے وہ بہت با آبرو ہے, لہذا اس کا صدقہ دیتے ہیں اور خدا انہی کے صدقے میں بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تبھی شاعر نے کہا کہ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام, ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام, حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام. ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام, حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام. گر تجھ کو یقین نہیں تو آزما کے دیکھ, مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام. تو انسان جب دربار معرفت پہ آ جاتا ہے, ایک میں اللہ تمہارا ولی ہوں, میرا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس آیت پر 40 سے زیادہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم مفسر متفق ہیں. تفسیر الدر منصور ہے, تفسیر کبیر, سارے متفق ہیں کہ رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی, علی ابن ابی طالب نے دی. آج وقت کم, ہم تھوڑا دیر سے پہنچے, کل انشاءاللہ 7:15 بجے ممبر پر آ جائیں گے. تو میں فرامین کی طرف جاؤں, فرمایا میں اللہ تمہارا ولی, اس کا مطلب ہم نے ولایت خدا کو ایکسیپٹ کیا. میرا رسول تمہارا ولی, اس کا مطلب ہم نے رسول کی ولایت کو ایکسیپٹ کیا. اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے, اس کا مطلب ہم نے علی بن ابی طالب کی ولایت کو کیا کیا, ایکسیپٹ کیا. لیکن اس ولایت کا مطلب کیا ہے, کہ جو ہمارا موضوع سخن بھی رہے گا ان 9-10 دنوں میں. 2 طرح کی ولایتیں ہیں. ایک ہے تھیوریکلی ولایت, جسے اردو میں کہتے ہیں ولایت نظری. ایک ہے پریکٹیکلی ولایت, جسے کہتے ہیں ولایت عملی. ایک ہے نظریہ. نظریہ یہ ہے کہ اللہ میرا ولی ہے, میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا, لا الہ الا اللہ پڑھنا نظریہ ہے. میرا رسول ولی ہے, میں نے کہا محمد رسول اللہ, یہ میرا نظریہ ہے. اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے, یہ میرا نظریہ ہے کہ علی ولی ہیں. لیکن یہ ولایت مجھے مقام کرامت تک کب پہنچائے گی؟ اگر میں نے اللہ کی ولایت کو مانا تو مجھے مقام کرامت تک پہنچنا ہے, مجھے ولی بننا ہے. اگر میں نے رسول کی ولایت کو مانا تو مجھے مقام کرامت ملنا چاہیے. اگر میں نے مولا امیر المومنین کی ولایت کو مانا تو مجھے مقام کرامت ملنا چاہیے. لیکن سوال یہ, آج جس مسلم نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد حسین کے گلے پہ چھری چلائی, جس یزید نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی نواسیوں کی چادریں چھینی. آج بہت بڑے انڈیا کے ایکٹر سے پوچھا جاتا ہے, کہتے ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں. وہ نظریے کو مانتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ولایت کو نہیں مانتے. پریکٹیکلی ولایت کو مانتے تو کہتے پریکٹسنگ مسلم ہے, یہ اسلام کو پریکٹس کر رہا ہے. ولایت کا مطلب حکومت. امام کے پاس ایک شخص آئے, مولا میں آپ کی ولایت کا ماننے والا. امام فرمایا تجھے پتہ ہے ولایت کا مطلب کیا؟ کیا مطلب؟ فرمایا جب تم نے کہا کہ میں علی کی ولایت میں ہوں, میں رسول کی ولایت میں ہوں, میں اللہ کی ولایت میں ہوں, اس کا مطلب تم نے اعلان کر دیا آج کے بعد میرے دل پر نہ یزید کی حکومت چلے گی نہ شیطان کی حکومت چلے گی. اگر نظریہ ہو پر وجود میں ولایت عملی نہ ہو, اگر نظریہ ہو پر ولایت کا عمل نہ ہو, اس کا مطلب میں علی کی ولایت کا اعلان تو کر رہا ہوں لیکن عمل ولایت میرے وجود میں نہیں ہے. جوانوں کو سمجھانے کے لیے مثال دوں, دیکھیے آپ کسی کے گھر میں گئے, بہت گرمی کا موسم تھا, اس کے گھر میں اے سی لگا ہوا تھا اور آپ نے دیکھا کمرہ بہت ٹھنڈا ہو چکا ہے, کول اینڈ کول ہے, تو آپ کا نظریہ بنا کہ جس بھی کمرے میں اے سی ہوگا وہ کمرہ کیا ہو جائے گا, ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ بھی دکان پہ دوڑے دوڑے گئے, آپ نے اے سی لیا, آپ نے لا کر اپنے کمرے میں لگا دیا. اب آپ انتظار میں کمرہ ٹھنڈا ہو جائے. اے سی لگانے سے کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک سوئچ آن نہیں کرتے, جب تک اس کی تاریں نصب نہیں کرتے, جب تک اے سی کو آن نہیں کرتے. بالکل اسی طرح علی ولی اللہ کہنے سے نورانی وجود کو ٹھنڈک نہیں ملتی جب تک علی کی ولایت کا وجود تیرے وجود کے اندر ہو. آج کمی ولایت عملی کی ہے کہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں علی کا نام بلند کرنے والا لیکن گانے بھی پڑھ رہا ہے, علی کا نام بلند کرنے والا لوگوں کو نچا بھی رہا ہے,
علی کا نام بلند کرنے والا یا کرنے والی لیکن بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھوم بھی رہی ہے، یہ کیسی ولایت ہے؟ یہ ولایت نظری سے تعلق ہے، ولایت عملی کے قائل نہیں ہے۔ بڑے بڑے جھنڈے نظر آئیں گے، بھائی داعش سے بڑا کوئی مسلمان ہوگا کہ جن کے جھنڈوں پر محمد رسول اللہ، جن کے جھنڈوں پر لا الہ الا اللہ، جو کلمہ جہاد کو بلند کر رہے ہیں، جو جہاد کے لیے حکومتوں کو بحال کر رہے ہیں، لیکن صرف ان میں کلمہ پڑا ہے، ان کے اندر ولایت عملی موجود نہیں ہے۔ رسول خدا کے جانے کے بعد اصل جو جنگ تھی وہ یہ تھی کہ جو اللہ کی ولایت میں ہے کیا عمل کے اعتبار سے بھی اللہ کی ولایت میں ہے کہ نہیں ہے؟ جو محمد رسول اللہ کی ولایت میں ہے کیا عمل کے اعتبار سے؟ اولا بانفسکم، اے لوگوں جن نے رسول کی ولایت کو مانا ہے، اللہ کی ولایت کو مانا ہے، اگر تم ولایت کو مانتے ہو اس کا مطلب تمہارا نظریہ ہونا چاہیے میری جان کا مالک کون ہے؟ اللہ، نبی اور اہل بیت ہیں۔ میرے مال کا مالک کون ہے؟ اللہ، نبی اور اہل بیت ہیں۔ میرے نفسوں کا مالک کون ہے؟ اللہ، نبی اور اہل بیت ہیں۔ جب ایسی ولایت آتی ہے تو اہل بیت فرماتے ہیں خدا تجھے کرامت نصیب کرتا ہے۔